اٹلی، فرانس اور کینیڈا نے فلسطینی حامی کارکنوں کے ساتھ سلوک کو ناقابل قبول قرار دیا ہے جو اسرائیلی بحری افواج کے ذریعہ غزہ جانے والے امدادی بیڑے پر سوار تھے۔ ان ممالک میں اسرائیل کے سفیروں کو اس وقت طلب کیا گیا جب انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بین گویر نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں خود کو کارکنوں کو زمین پر گھٹنے کھایا گیا تھا۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر کو اپنی قیادت کے سب سے بڑے بحران کا سامنا ہے جب لیبر کونسل کے انتخابات میں شکست کے بعد پارٹی کے اندر خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ جیسا کہ نائجل فراج اور ریفارم UK نے زمین حاصل کی، ہم اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ سٹارمر کا اختیار کسی بھی رسمی چیلنج کے شروع ہونے سے پہلے ہی کیوں پھسل رہا ہے اور کیا برطانیہ سیاسی عدم استحکام کے ایک اور دور میں داخل ہو رہا ہے۔ اس قسط بورڈ آف پیس، جس کی بنیاد جنوری میں ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی پٹی کی انتہا رکھی تھی اور تعمیر نو کی نگرانی کے رکھی تھی، کو نقدی کی شدید کمی کا سامنا ہے جس سے تباہ شدہ انکلیو کے لیے $70 کے تعمیر نو کے منصوبے کو پٹری سے اتارنے کا خطرہ ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق امریکی زیر قیادت بورڈ نے حال ہی میں اپنے مالی وعدوں اور حقیقی ادائیگیوں کے درمیان ایک اہم فرق کی اطلاع دی ہے جس میں فوری لیکوڈیٹی بحران کا انتباہ دیا گیا ہے۔ اس ہفتے کے صدور ولادیمیر پوٹن اور شی جن پنگ کے درمیان روس چین سربراہی اجلاس کے ایجنڈے میں طویل عرصے سے تاخیر کا شکار پاور آف سائبیریا 2 پوس 2 منصوبہ ہے، ایک مجوزہ 2600 کلومیٹر ایک حضرتی گیس پائپ لائن جو روسی گیس کو مغربی سائبیریا سے منگولیا کے راستے چین تک لے جائے گی۔ بدھ کے روز دونوں ممالک نے کہا کہ وہ پائپ لائن کے راستے اور تعمیر کے بارے میں ایک مفاہمت پر پہنچ گئے ہیں، لیکن دیگر تفصیلات پر بات چیت ہونا باقی ہے۔ لبنان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی NNA کے مطابق جنوبی لبنان پر اسرائیلی حملوں میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جو کہ جاری جنگی معاہدے کی تازہ ترین خلاف ورزی ہے۔ اینا کی خبر کے مطابق اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بدھ کے روز دوئر گاؤں پر حملہ کیا جس میں 5 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہوئے۔ ایجنسی نے بتایا کہ حملے میں کئی مکانات منہدم ہو گئے۔ انٹرپرائز سافٹ ویئر کی بڑی کمپنی انٹویٹ میں 17% عملے یا تقریباً 3000 افراد کو جانے دے رہی ہے کیونکہ وہ وسائل کو اپنی مصنوعات میں AI میں بیکنگ کی طرف موڑنا چاہتی ہے۔ روئٹرز نے ملازمین کو بھیجے گئے ایک اندرونی میمو کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا۔ رائٹرز کے مطابق CEO ساسن گوڈارزی کے میمو میں کہا گیا ہے کہ برطرفی کا مقصد کمپنی کے کارپوریٹ ڈھانچے کو آسان بنا کر پیچیدگی کو کم کرنا ہے اور اس سے AI کی کوششوں پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد کرنا ہے۔ رپورٹس کے مطابق صدر ٹرمپ کے نام کا سیل فون فراہم کرنے والا اور اسمارٹ فون بنانے والا ٹرمپ موبائل صارفین کا ڈیٹا لیک کر رہا ہے اور بشمول میلنگ ایڈریس اور ای میل ایڈریس۔ رپورٹس کے مطابق منگل کو یوٹیوبرز کافیزیلا اور پینگن صفر، جنہوں نے دونوں نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ موبائل کے سنہری رنگ کے تائک فون کا آرڈر دیا ہے، نے کہا کہ انہیں ایک محقق نے متنبہ کیا تھا جس نے بے نقاب ڈیٹا آن لائن پایا تھا۔ پاکستان بیورو آف شماریات کے مطابق مالی سال کے پہلے 10 ماہ کے دوران پاکستان کی خوراک کی درآمدات میں گزشتہ سال کی 80% اضافہ جولائی تا اپریل مالی سال 26 کے دوران ہوا ہے۔ جولائی تا اپریل مالی سال 26 کے دوران 848 بلین امریکی ڈالر مالیت کی غذائی اجناس درآمد کی گئیں، جبکہ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے دوران یہ 898 بلین امریکی ڈالر تھی۔ حکومت سندھ نے اپنی پنک EV اسکوٹر اسکیم کے ایک اور مرحلے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد صوبے بھر میں خواتین کے لیے نقل و حرکت اور نقل و حمل کی سہولیات کو بہتر بنانا ہے۔ محکمہ اطلاعات سندھ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق صوبائی حکومت کے خواتین پر مبنی ٹرانسپورٹ اقدام کے تحت 22 مئی کو حیدرآباد میں گلابی الیکٹرک اسکوٹر تقسیم کیے جائیں گے۔ اسرائیل کے انتہائی دائیں بازو کے قومی سلامتی کے وزیر ایتمار بین گویر نے بدھ کے روز ایک ویڈیو پوسٹ کی جس میں غزہ جانے والے ایک فلوٹیلا سے حراست میں لیے کارکنان کو زمین پر کمر اور ماتھے پر ہاتھ باندھے گھٹنے ٹیکتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ بین جیویر کے ایکس اکاؤنٹ پر شائع ہونے والی اور اسرائیل میں خوش آمدید کیپشن والی فوٹیج میں درجنوں کارکنوں کو ایک فوجی کشتی کے عرشے پر اسرائیلی قومی ترانہ بجاتے ہوئے دکھایا گیا ہے اور اسرائیل میں حراست میں ہے، جہاں وزیر اسرائیلی پرچم لہراتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے پیر کو دھمکی دی کہ آبنائے حرم سے گزرنے والی آبدوز فائبر آپٹک کیبلز پر اجازت لگائیں گے۔ خطے میں کیبل کے بنیادی ڈھانچے کے بارے میں آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خطرات کیسے نمٹ سکتے ہیں۔
امریکی میڈیا کی رپورٹوں کے مطابق سابق امریکی کانگریس مین بارنی فرینک، جنہوں نے وال اسٹریٹ پر مشہوری کے ساتھ اپنے آپ کو کھلے عام ہم جنس فرشتوں کے نمائندوں میں سے ایک بنایا، منگل کی رات انتقال کر گئے۔ وہ 86 سال کے تھے۔ فرینک، جس نے 3 دہائیوں سے ایوان نمائندگان میں جنوبی میساچوسٹس کی نمائندگی کی، اپریل سے مین میں اپنے گھر میں ہاسپیس کیئر میں رہ رہے تھے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور ان کے چینی ہم منصب شی جن پنگ نے بیجنگ میں ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ پر دستخط کیے ہیں، جس میں کثیر قطبی دنیا اور ایک نئی قسم کے بین الاقوامی تعلقات کی تعمیر پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ دونوں ممالک نے یہ بھی اعلان کیا کہ انہوں نے مستقبل میں دو طرفہ تعاون کو مستحکم کرنے والے سودوں کے ایک بڑے پیکج پر دستخط کیے ہیں۔ یہ ملاقات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کے ساتھ چین کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے چند دن بعد ہوئی ہے۔ WTAI اسٹیبل ڈیفیوژن کے پیچھے کمپنی آڈیو ماڈلز کی ایک نئی فیملی جاری کر رہی ہے، جسے اسٹیبلٹی آڈیو 3.0 کہتے ہیں۔ کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ٹاپ ماڈل 6 منٹ سے زیادہ طویل پروفیشنل گرڈ میوزک بنا سکتا ہے۔ کمپنی اسٹیبل آڈیو 3.0 نام کے تحت 4 نئے ماڈل جاری کر رہی ہے: چھوٹے SFX 469 پیرامیٹرز، چھوٹی 1.4 پیرامیٹرز اور بڑے 2 پیرامیٹرز۔ چھوٹے ماڈلز کی جوڑی آن ڈیوائس ساؤنڈ اور 2 منٹ تک میوزک جنریشن کے لیے موزوں ہے۔ گوگل کی بڑی خبر یہ تھی کہ گوگل کا اپنی روایتی تلاش کو AI سے چلنے والے تجربے کے حق میں اڑا دینے کا منصوبہ تھا، لیکن گوگل واحد کمپنی نہیں ہے جو اگلی نسل کی دریافت کے لیے منصوبہ بنا رہی ہے۔ آج صبح لومبرگ کے پاس اینڈرسن کی حمایت یافتہ ایکسالیبس کی خبر ہے، جس نے اسی مارکیٹ کے بعد جانے کے لیے 5 بلین کی قیمت کے مقابلے میں 250 ملین اکٹھے کیے ہیں، اور یہ AI تلاش کا پیچھا کرنے والے اسٹارٹ اپس کی لہر کا حصہ ہے، جو خاموشی سے صارفین کے AI میں سب سے زیادہ پرکشش اہداف میں سے ایک بن گیا ہے۔ وفاقی نظامت تعلیمات نے اسلام آباد میں اپنے دائرہ کار میں چلنے والے تعلیمی اداروں کے لیے عید الاضحیٰ اور گرمیوں کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ 20 مئی کو جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق وفاقی نظامت تعلیم کے تحت کام کرنے والے تمام ادارے 25 مئی سے 31 جولائی 2026 تک تعطیلات منائیں گے۔ کلاسز 3 اگست 2026 کو دوبارہ شروع ہوں گی۔ سائنسدانوں نے پہلی بار مصنوعی انڈے کا استعمال کرتے ہوئے دنیا میں کامیابی کے ساتھ ایک چکن تیار کیا ہے، جس سے ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے جو کہ دیویکل موآ کو بحال کرنے کی کوششوں میں مدد دے سکتی ہے۔ اس ترقی کا اعلان کولوسل بائیو سائنسز نے کیا، جس میں کہا گیا تھا کہ زندہ چوزے ایک کیپسول کے اندر اگائے گئے تھے جو مصنوعی انڈے کی طرح کام کرنے کے لیے بنائے گئے تھے۔ کیپسول میں شیشے کی چوٹی تھی، جس سے سائنسدان کئی ہفتوں تک چوزے کی نشو و نما پر نظر رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان کسٹمز نے ملک بھر میں انسداد اسمگلنگ مہم کو تیز کرتے ہوئے 10 کروڑ روپے مالیت کا غیر قانونی سامان قبضے میں لے لیا۔ وفاقی حکومت اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی ہدایات کے تحت شروع کیے گئے مربوط کریک ڈاؤن کے حصے کے طور پر گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران 718 بلین روپے۔ چیف کلکٹر کسٹمز انفورسمنٹ اسلام آباد کے دفتر کے مطابق یہ قبضے ملک بھر کے 9 کسٹم انفورسمنٹ کلکٹریٹس کی جانب سے کیے گئے۔ گڈانی نے روپے کی سب سے زیادہ ریکوری کی اطلاع دی، 853 ملین روپے کے ساتھ سرگودا دوسرے نمبر پر ہے، 700 ملین اور کوئٹہ کے ساتھ 693 ملین کا سامان ضبط کیا گیا۔ جنوبی غزہ کے ایک خیمے میں ناجیہ ابو لہیہ نہ صرف اپنے شوہر بلکہ 1 سال قبل جنگ اور سرحدی بندش کی وجہ سے مرنے سے پہلے مکہ مکرمہ یا حج کی زیارت کرنے میں ناکامی پر ماتم کرتی ہیں۔ 2023 کے اسرائیلی حملے سے پہلے ہر سال کم از کم 3000 غزہ کے عازمین حج کرتے تھے۔ اکتوبر میں جنگ بندی پر دستخط، جس نے بڑی لڑائی روک دی تھی، فلسطینیوں کو نئے سفر کے لیے امیدیں بڑھا دی تھیں، لیکن نقل و حرکت پر مسلسل بھاری پابندیوں کی وجہ سے وہ ڈھل گئے ہیں۔ اسلام آباد سپریم کورٹ نے بدھ کو راولپنڈی سے تعلق رکھنے والی نوجوان خاتون کو غیرت کے نام پر مستل کرنے کے میں ملزم کو نوٹس جاری کر دیے، جسے جرگے کی جانب سے پسند کی شادی کو مسترد کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس میاں گل حسن آفریدی کی سر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جرگے کے اراکین کی ضمانت کے فیصلے کے خلاف پنجاب پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دائر اپیل پر نوٹسز جاری کیے، جس میں ظفر محمود سمیت 9 فروری کو جرگے کے ارکان کی ضمانت منظور کی گئی۔ 2026 کراچی کی ایک سیشن عدالت نے بدھ کے روز ایک مولوی کو شہر کے علاقے لونڈی کے ایک مدرسے میں اپنی 2 طالبات کے ساتھ جنسی زیادتی کا مجرم قرار دیتے سنا دی
ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نصیر نور خان نے قاری محمد انور کے خلاف فیصلہ سنایا، جن کی سزائیں ایک ساتھ چلیں گی جنسی زیادتی کے 2 مقدمات میں۔ امریکہ نے غزہ پر اسرائیل کے 19 سالہ محاصرے کو توڑنے کے لیے فلوٹیلا مشن میں شامل 4 کارکنوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں، جس میں 3 ملین افراد آباد ہیں، جن میں سے زیادہ تر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ سے بے گھر ہو گئے ہیں۔ پابندیوں کا اعلان منگل کے روز اس وقت کیا گیا جب کم از کم 430 کارکنوں کو غزہ کی طرف جانے والے امدادی بحری جہازوں کی اسرائیلی مداخلت کے دوران اغوا کر لیا گیا، جو کہ انکلیو میں امداد کی ترسیل پر اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے خوراک اور دیگر ضروریات کی کل کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسرائیلی قانون سازوں نے ایک ایسے بل کو آگے بڑھانے کے حق میں ووٹ دیا ہے جو قبل از وقت انتخابات کی راہ ہموار کرے گا اور پڑنے والی ابتدائی ہموار کرے گا۔ بدھ کو ہونے والی ابتدائی پڑھائی میں 120 میں سے 110 قانون سازوں نے حق میں ووٹ دیا اور کسی نے مخالفت میں، جبکہ باقیوں نے اپنا ووٹ نہیں ڈالا۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ جمہوریہ کانگو اور یوگنڈا میں ایبولا کے مشتبہ کیسز کی تعداد 139 مشتبہ اموات کے ساتھ بڑھ کر 600 ہو گئی ہے۔ WHO کی ایمرجنسی کمیٹی کا بدھ کے روز جنیوا میں اجلاس ہوا، جہاں ڈائریکٹر جنرل ٹیڈروس ادھانوم گیبریئس نے صحافیوں کو تصدیق کی یہ وائرس بین الاقوامی تشویش کی صحتیات عامہ کی ایمرجنسی ہے، لیکن وبائی ایمرجنسی نہیں۔ نیو یارک سٹی کے ہوٹل آپریٹرز اور یونینوں نے تقریباً 25,000 ورکرز 8 سالہ لیبر ڈیل پر پہنچ گئے ہیں، جس سے اجرتوں کام کے بوجھ اور شہر میں کا سالہ لیبر ڈیل پر ٹال دیا گیا ہے، جس سے فیفا ورلڈ کام کے بوجھ اور عملے کی سطح پر خلل پڑنے کا خطرہ تھا۔ نیو یارک سٹی کے ہوٹل ایسوسی ایشن کے سربراہ نے کہا۔ ایسوسی ایشن کے صدر اور چیف ایگزیکٹو وجے ڈنڈا پانی نے منگل کو کہا کہ مالکان کے درمیان موڈ مجموعی طور پر مثبت تھا، ہفتوں کے مذاکرات کے بعد، حالانکہ صنعت نے اہم رائے دی ہیں۔ 8 سالوں میں جنوبی کا دورہ کرنے والی شمالی کوریا کی پہلی اسپورٹس ٹیم نائگو ہیانگ ویمن FC کی سوون FC وومن کے خلاف 2-1 سے جیت کے ساتھ ایشین ویمنز چیمپئنز لیگ کے فائنل میں پہنچ گئی ہے۔ بدھ کے روز سوون میں شدید بارش کے درمیان ناگو ہیانگ نے اپنے حریفوں کو جنوب سے شکست دینے کے لیے پیچھے سے آیا، ایک سخت لڑائی والے سیمی فائنل میں جو بغیر کسی بڑے فلیش پوائنٹ کے منصفانہ انداز میں کھیلا گیا۔ مائیکروسافٹ کے زیر ملکیت مقبول ڈیولپر پلیٹ فارم گٹ ہب نے تصدیق کی کہ اسے ہیک کر لیا گیا تھا اور حملہ آوروں نے تقریباً 3,800 اندرونی کوڈ ریپوزیٹریز سے ڈیٹا چوری کر لیا تھا۔ کوڈ ہوسٹنگ اور شیئرنگ دیو نے ایکس پر پوسٹس کی ایک سیریز میں کہا کہ اس کے پاس گٹ ہب کے اندرونی ذخیروں سے باہر ذخیرہ شدہ جسکی ٹمر کی معلومات پر اثر کے انداز ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اس نے نوٹ کیا کہ اس کی تحقیقات جاری ہے۔ گٹ ہب نے کہا کہ اس نے زہریلے VS کوڈ کی توسیع میں شامل ایک ملازم کے آلے کا پتہ لگایا اور اس میں سمجھوتا کیا ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے پلگ ان کا حوالہ دیتے ہوئے، ایک مقبول کوڈ ایڈیٹر جسے ڈیولپر پروگرامنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ BC رسائی عالمی نمائش ٹیک کرنچ کوریج اور ایکویٹی فری فنڈنگ میں 1 لاکھ پر آپ کا شاٹ ایک ہفتے میں ختم ہو گیا ہے۔ اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ 200 ایپلیکیشن 27 مئی کو بند ہو رہی ہیں۔ اگر آپ ایک بریک آؤٹ اسٹارٹ اپ بنا رہے ہیں یا کسی بانی کو جانتے ہیں جو ہے تو یہ کام کرنے کا لمحہ ہے۔ نانو کو سیکورٹی پر مرکوز اوپن کلاؤ متبادل نانو کلاؤ کے پیچھے کمپنی نے 12 ملین سیڈ راؤنڈ جمع کیا ہے، اس کے بانیوں نے ٹیک کرنچ کو بتایا۔ اس فنڈنگ کی قیادت ویلی کیپٹل پارٹنرز نے کی اور اس میں دوکا ورشل، monday.com، سلو وینچرز اور کلیم دلانگ ہگنگ فیس کے CEO جیسے فرشتوں نے شرکت کی۔ پاکستان واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی سیکورٹی فورس کی تشکیل اور ضابطے کی فراہمی کا ایک بل جس کا عنوان ہے وابڈا سیکورٹی فورس بل 2026 بدھ کو قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ یہ بل وفاقی وزیر برائے آبی وسائل محمد معین وٹو نے پیش کیا۔